بھی انتظامیہ کی تھی، اور اس کے بعد سامعین یہاں نیو ناظم آباد اور باہر سے بارشوں، اندھیریوں، ٹوٹی پوٹی سڑکوں کے باوجود روزانہ تشریف لاتے رہے۔ تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، جس کی تقریب کے لیے بھائیوں کو ترغیب کے لیے کہ تمام بھائی جو ہیں وہ جو نہیں ہماری کلاس میں آ رہے وہ بھی آئیں، صرف اسی غرض سے اللہ کے کلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے یہ تقریب رکھی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اگر اپنا لڑکپن یا بچپن اس کو یاد رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کروں تو یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مجھے توفیق دی اپنے کلام کے لیے کہ میں اس کے کلام کو سمجھوں، جب کہ میں انتہائی ناچیز اللہ کے کلام جو رفعت بلندی والا ہے یہ خاص اللہ کی رحمت ہوئی۔ تو سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی، میں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سیکھے اور پھر انہیں اسی طرح ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کر دیا۔ پھر اسی طرح میں اپنے والدین جو اس وقت موجود نہیں ہیں، جن میں میری نابینا والدہ ہیں، جنہوں نے انتہائی قسم پرسی میں ہماری تربیت کی اور مسجد سے جوڑا، پھر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطبات کی تاثیر، اور فضیلت الشیخ میرے استاد محترم جناب عبدالحی انصاری حفظہ اللہ تعالی، ان کی محبت، پھر ہمارا توحید کی طرف سفر شروع ہوا۔ مخالفتیں بہت زیادہ تھیں، اللہ نے استقامت کی توفیق دی، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ترجمے کی طرف سفر جاری ہوا۔ ابتدا فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحی انصاری صاحب سے ہوئی، اور اسی طرح ابتدائی گرامر بھی انہی سے میں نے الحمدللہ سیکھی۔ پھر یہ سفر جاری رہا، اور اس میں میری فیملی کا بہت کردار کہ ایک چھوٹا سا کمرہ کہ رات گئے تک میں اپنا سبق دہراتا رہتا، نہ میرے بھائیوں نے اعتراض کیا نہ میری بہن نے، والدین تو ویسے ہی مشفق اور شفیق ہوتے ہیں، تو یہ ان کے تعاون سے سلسلہ جاری رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسے استاد مجھے عنایت فرمائے جنہیں کہا ہی صرفی جاتا ہے، فضیلت الشیخ حضرت مولانا اقبال صاحب، مدرس جامعہ تعلیمات اسلامیہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان سے الحمدللہ سبقاً پورے قرآن مجید کے صیغے سیکھے اور اس کا مسودہ تیار کیا اور لکھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا، اللہ رب العزت نے یونیورسٹی تک پہنچایا، اور پھر یہ ایک اسلامیہ قرآن اکیڈمی جو کل پریمیئر روڈ کے ایک روڈ پر لکڑی کے بینچوں پر بچے پڑھ رہے تھے، آج الحمدللہ 1.5 کروڑ کی بہترین عمارت ہے، جہاں ناظرہ، ترجمۃ القرآن، تفسیر القرآن، حفظ القرآن، بوائز اینڈ گرلز الحمدللہ جاری ہے۔ تو یہ سب کچھ میرے اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل، میرے والدین کی محنت اور ان کی شفقت، ان کی دعائیں، میرے اساتذہ کرام کی شفقت، محبت، دعائیں، اور میری فیملی کا تعاون، اور سب سے بڑھ کر مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جگہ 7 سال ترجمۃ القرآن مجید آغاز سے شروع کیا، جب 7 سال مکمل ہوئے وہاں سے چھوڑنا پڑا،
تو یہی انتظامیہ تھی، انہوں نے دباؤ کے باوجود الحمدللہ مجھے جگہ دی، اور ان کی محبت اور ان کی شفقت اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ آج یہ تکمیل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے، پھر اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوں، پھر اپنے اساتذہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں، پھر اپنی فیملی کے لیے، اور پھر مسجد کی انتظامیہ کے لیے، اور پھر سامعین کے لیے جو مسلسل 11 سال آ کر ترجمہ سماعت فرماتے رہے، اور خصوصاً محترم اعظم صاحب جو اسے ریکارڈ کر کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجتے رہے، جو دنیا کے بڑے بڑے تمام ممالک میں فجر ہوتے ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ میرے رب العزت کا فضل کرم اور اس کی رحمت ہے، اس پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم اس تقریب باسعید کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آغاز سے پہلے میرے سامنے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، تو میں ان کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام سامعین جو دور دراز سے تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اب تلاوت قرآن مجید کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری خالد محمود صاحب، مدرس مسجد حاضہ و مدرس کلیہ جامعہ دار القرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह। ये थे कारी खालिद महमूद साहब, मुदर्रिस मस्जिद हादा, जो इंतहाई तजवीद के माहिर हैं, तजवीद के उस्ताद हैं। इंतहाई प्यारे अंदाज से अल्लाह का कलाम हमारे सामने बयान करके हमारे दिलों को बहला रहे थे।